السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. بس کچھ دل کی باتیں آپ سے کہنی تھیں. دل بے حد رنجیدہ تھا، بہت دکھ اور تکلیف میں ہوں اس وقت، اور میں جانتا ہوں میں اکیلا نہیں ہوں. میرے ساتھ اور میرے بہت سے مسلمان بھائی ہیں جو سقوط فلسطین کے بعد اس وقت انتہائی شدید غم اور الم، تکلیف، پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس وقت ان کی صبح کا آغاز ہوا ہوگا. اطلاع یہ ہے کہ ایک طویل جد و جہد کے بعد بالآخر فلسطینیوں نے اپنی وہ زمین چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اور کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ فلسطین سے نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے. کیونکہ جب حماس نے اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر، تو ایک تو بات ہے، کمال اٹیک کیا تھا ان شیروں نے. سلام ہے ان کی ہمت کو، اور سلام ہے ان کے جوش اور جذبے اور ولولے کو. شاید ہی کوئی کسی ملک کی آرمی، باقاعدہ ٹرینڈ آرمی جس طرح ہمارے ملک کی آرمی ہے، شاید وہ ان میں سے کوئی اس طرح اٹیک کر سکتا تھا جس طرح انہوں نے کیا اور جس طرح ان کو سرپرائز کیا. دا فیکٹ آف دا میٹر از ان کے پاس اتنا زیادہ سامان نہیں تھا، اتنا زیادہ اسلحہ نہیں تھا، اس لیول کا اسلحہ نہیں تھا. صحیح ہے، وہ اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ان کو زیادہ نقصان پہنچا سکے. ریٹیلیشن ہوا، اور ریٹیلیشن میں حماس نے تو، ہمارے شہروں نے تو وہاں پہ کسی عورت کے ساتھ کسی بدسلوکی نہیں کی، کسی بچے کو شہید نہیں کیا، کسی بوڑھے اپاہج کو شہید نہیں کیا. ویڈیوز موجود ہیں. لیکن ہم یہ چیزیں ایکسپیکٹ مغضوبی علیہم قوم سے تو نہیں کر سکتے نا. ہم یہودیوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ظرف کے ساتھ لڑیں ہمارے ساتھ. ایک جو مرد کے بچوں کی طرح آئیں اور مردوں کے ساتھ لڑیں اور ہمارے فوجیوں کو ماریں. نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا اور تہس نہس کر کے رکھ دیا غزہ کو. اب ویسٹ بینک پہ بھی انہوں نے اٹیک نہیں کیا تھا، لیکن ویسٹ بینک سے بھی انہوں نے سب کو بولا کہ جی نکلو آپ یہاں سے، اگر اپنی جان پیاری ہے اور اپنے بچوں کی امان چاہتے ہو تو نکلو. تو ہم جنگ ہار گئے جی. ہم اس میں برابر کے شریک ہیں. کل تک مجھے بے حد غصہ تھا اپنی افواج پر، اور ہمارے 57 ممالک جو ہیں اسلامی، ان کی افواج پہ کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ. ان کے پاس توپیں ہیں، آبدوزیں، ٹینک، جنگی بیڑے، بحری جہاز، ہوائی جہاز، F-16 اور فلاں 16، اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، میزائل ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی، وہ کیا شب براتوں کے لیے رکھے ہوئے تھے انہوں نے عیدوں میں پھاڑنے کے لیے. لیکن کل ایک عجیب واقعہ ہوا. میں نکلا آفس سے باہر اور میں گھر کی طرف جا رہا تھا بائک پہ، اور میں نے اطراف کا جائزہ لیا. ایسے ہی خیال آیا دیکھیں تو صحیح، مطلب یہ کیفیت جو ہم اپنے ساتھ لیے گھوم رہے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہے. یہ میں اس میں اپنی بڑائی نہیں بتا رہا. ایسے بہت سے مسلمان جن کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہے، وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان ملک، چاہے کوئی بھی ہو، کس بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، کہیں اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہو، وہ پریشانی میں ہو، وہاں پہ بچے شہید ہو رہے ہوں، وہاں پہ ہماری ماؤں کی بے حرمتی ہو رہی ہو، ہماری بیٹیاں ذلیل ہو رہی ہوں، اور وہ سکون سے رہے اور اسے ذرا برابر فرق نہ ہو. وہ اپنی زندگی میں مگن ہو، خوشی میں خوش ہو، روزی روزگار کے اور دوسرے غموں میں غمگین ہو، لیکن اسے یہ غم نہ ہو کہ میرے بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کافی گاڑیوں میں دیکھا آتے ہوئے جاتے ہوئے، لوگوں نے اونچے آواز میں میوزک لگا رکھے ہیں، ایک شغل مستی میں چل رہے ہیں، اور میں حیران پریشان، غم اور غصے کا عالم لیے بیٹھا تھا کہ یا اللہ، ہمارے نبی نے تو کہا تھا ایک مسلمان جو ہے وہ مسلمان امت جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہے، کہ اگر کہیں کسی کو کوئی انگلی میں بھی ہلکا سا ناخن بھی، پیر کی چھوٹی انگلی ناخن میں بھی اگر کہیں چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ لرز اٹھتا ہے. ہم اپاہج ہو چکے ہیں، ہم مفلوج زدہ ہو چکے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کسی چیز کا. کیا کریں؟ اصولی بات تو یہ ہے کہ صرف ہماری فوج جو ہے مجھ سے تقاضے کریں یا اس کے بارے میں سے ان کو تانے کشنیاں کریں کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا. بات یہ ہے کہ من حیث القوم ہم نے کون سی سولیڈیرٹی کا اظہار کر لیا اس طرح. کوئی ذرا ہمارے لیڈر کو گالی تو دے، پھر دیکھیں کیسے ملین مارچ نکلتے ہیں. کوئی وہ گنجی سرکار کو گالی دے، یا کوئی یوتھیوں کو کچھ بول دے تو وہ کیسے پڑھ پاتے ہیں. کوئی پیپلز پارٹی والے کو کچھ بول دے، یا متحدہ کو کچھ بول دے، یا ANP کو کچھ بول دے، یا GSN والوں کو کچھ بول دے. یہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے مفاد پرست، کرپشن پرست، شخصیت پرست ٹولے، یہ نکل کے آ جاتے ہیں باہر. لیکن جہاں پہ دینی غیرت، حمیت
اور ایک امت کی طرح نکلنے کا جو ہے نا وقت ہوتا ہے کہ آ کے اپنا کم سے کم غم و غصے کا تو اظہار کریں، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتا، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تھوڑا سا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کل کو ہم سے سوال ہوگا کہ آپ کے اختیار میں کیا تھا، ہمارے اختیار میں تو اور سوشل میڈیا کے علاوہ اور کیا ہے؟ میرا ایک عام آدمی اختیار میں ایک سوشل میڈیا کے علاوہ اپنے جذبات، اپنے غم و غصے کا، اپنے کنسرن شو کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا کیا اختیار ہے ہمارے پاس؟ اب وہ ہے، ہم وہ بھی نہ کریں۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں ان کے بارے میں کچھ ادا کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا جی، جو میں نے کیا سب سے پہلا کام، میں نے ان تمام بغیرت یوٹیوبرز جو ٹیک ریویورز ہیں یا وہ کرکٹ پہ بولتے ہیں یا وہ کسی اور اللہ بلا چیز پہ بولتے ہیں، جن کے ملینز میں فالوورز ہیں، جن میں سے میں بھی تھا، میں نے ان تمام بغیرتوں کو انسب کیا ہے جن کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ آپ کی ایک اتنی ساری فین فالوئنگ ہے، ملینز میں آپ کے سبسکرائبرز ہیں، آپ اگر ایک بات بولتے تو آپ کا میسج ملینز میں جا رہا ہوتا۔ بغیرت کے بچوں نے ایک لفظ نہیں بولا تو میرا ان کے ساتھ کھڑے ہونا بنتا نہیں تھا۔ میری ایمانی غیرت مجھے گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں ان کا سبسکرائبر رہوں یا ان کا میں فالوور رہوں۔ آئی انسیپٹ دیم، انفالو دیم، اینڈ دس از واٹ آئی وانٹ یو ٹو ڈو۔ اور کچھ نہیں یار، اللہ کے بندو اتنا تو کر سکتے ہو، خدا کا واسطہ ہے کر لو، اتنا تو کر لو۔ کوئی نکسیر پھٹوانے کے لیے نہیں بول رہا، کوئی گھر سے باہر نکل کے آپ کو جو ہے نا دھوپ میں جا کے پروٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں بول رہا، کچھ نہیں ہوتا ان ساری چیزوں سے۔ بس صرف ایک پروٹیسٹ ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ جی ہاں جی غم و غصہ ہے، کیا کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے۔ لیکن جو تھوڑا بہت کر سکتے ہو یار وہ تو کرو کم سے کم۔ کل کو کچھ تو منہ دکھانے کے قابل ہو حشر میں کہ اے میرے رب، میرے پاس بس صرف اتنا اختیار تھا، میں نے یہ کیا ہے۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر تو لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر بھی یار۔ بہرحال جی، اللہ حافظ۔